قلبي وروحي. ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ہمارا دین ہے، اور اس دین اسلام پہ عمل پیرا ہونا، اس کے لیے بھی ہمیں عربی زبان ضروری ہے. اس کے لیے بھی عربی زبان ہمارے لیے ضروری. ایک تو ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ایک ہے ہماری کچھ ایسی عبادات ہیں جن کو عربی زبان میں ہی ادا کرنا لازمی ہے. سب سے پہلے کون سی ہے وہ عبادت؟ نماز. روز 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے ہمیں عربی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ہمارے جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ہمیں تلبیہ جو ہوتی ہے وہ کس میں کرنی ہوتی ہے؟ عربی زبان میں. تو ان کے بغیر، یا اسی طرح اگر کوئی کافر ہے اس کو اسلام قبول کرنا ہے تو اسے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے کلمہ پڑھنا ہے، اور کلمہ تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ عربی زبان میں نہ ہو. اگر کوئی اردو میں کشمیری میں کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ عربی میں نہ کہیں. تو پتہ چلا کہ عربی زبان اس کا دخل ہماری عبادات میں ہے. اور آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اس کو ادا کرنے سے ہمیں 2 بار روکا گیا ہے. یعنی 2 موقعوں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس عبادت سے آپ رک جائیے. نمبر ایک جب بندے کو نیند آ رہی ہو، جب نیند کا غلبہ ہو، تب ہمیں کہا گیا ہے کہ نماز سے آپ رک جائیے. اور کھانے کی ضرورت ہو یا کچھ مجبوری ہو تو ہمیں اس میں کہا گیا کہ مؤخر کریں، آپ اس کو تھوڑا مؤخر کریں. نمبر 2 کون سی ہیں؟ سوال وغیرہ وہ سبب ہیں، وہ تھوڑا الگ ہیں، بشری تقاضے. اس کے علاوہ ایک چیز ایسی ہے جو نیند میں ہے، اس میں منع کیوں کیا گیا ہمیں؟ انسان کو جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمیں منع کیا گیا ہے جب ایک بندہ کیا کرے؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. جب کوئی بندہ نشے کی حالت میں ہو تب بھی وہ کیا کرے؟ نماز کے قریب نہ جائے. وجہ کیا ہے اس کی؟ بدبو آ رہی ہے. تو نشے کی حالت میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کے ہوش و حواس نہیں ہے. کیا ہے آگے آیت میں؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. جب تک کہ آپ یہ نہ جانیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب تک آپ کو اس کا ادراک نہ ہو تب تک آپ نماز کے قریب نہ جائیں. تو پتہ چلا کہ شرابی جو ہے اس کو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. حتی تعلموا، جب تک کہ آپ جان جائیں، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. آپ مجھے یہ بتاؤ، جو مسلمان آج نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا اسے پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جان جاؤ تم کیا کہہ رہے ہو. کتنے لوگ ہم میں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو شرابی اور ہم میں کیا فرق رہا؟ تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں. جو اللہ نے علت بیان کی ہے حتی تعلموا ما تقولون، کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس اعتبار سے ہم تو ایک برابر ہو گئے ہے نا. تو جس طرح شرابی کو منع کیا گیا ہے، کہیں ہمیں بھی تو نہیں ہے ایسا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، کم از کم اتنا سیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم نماز میں کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں معنی، اس کا ہمیں مفہوم پتہ چلے. اور ہماری نمازوں میں جو ہے نا ایک لذت سی پیدا ہو جائے کہ جب ہمیں پتہ چلے گا الحمدللہ رب العالمین، اس کے کیا مطلب ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. الرحمن الرحیم، جس طرح حدیث میں آیا نا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب